الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والکرم وآلہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وسلم علیکہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ اللہم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ارض و سماوات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود اس حبیب لولاک پر جن کو اللہ نے خاتم المرسلین رحمت للعالمین، جان کائنات، روح کائنات اور مقصود کائنات بنا کر بھیجا۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، اللہ تعالی قدم قدم پر چل کر آنے کی اللہ تعالی ہم سب کو اجر عظیم اور اللہ اس کا ہم سب کو وافر اجر عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، سنن بیہقی کی حدیث مبارکہ مجھے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ آج میں نے اسے پڑھا کہ جس میں حضور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ جمعے کے دن اللہ عز و جل بندہ مومن کو ایک حج اور ایک عمرے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ یا رسول اللہ کس طرح؟ حضور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، حج کا اجر اس طرح کہ جو جمعے کے دن سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اللہ اسے حج کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا پھر جمعے کی نماز کے بعد جو نماز عصر کے انتظار میں بیٹھتا ہے مسجد میں، فرمایا اس بندہ مومن کو اللہ عمرے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ گویا کہ جمعے کے دن حضور آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اگر بندہ مومن چاہے تو اسے اپنے گھر میں رہتے ہوئے حج اور عمرے کا اجر مل سکتا ہے، اور یہ گارنٹی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے۔ ہم جو حج عمرہ کر کے آتے ہیں یہ اللہ کی کرم نوازی، اللہ قبول فرما لے، ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرما دیں وہ اٹل ہے، وہ حق ہے، کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ میرا محبوب اپنی زبان مبارک کو ایسے جنبش ہی نہیں دیتا جب تک میں رب کا حکم نہ آ جائے۔ تو گویا اللہ کا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرما دیا کہ جمعے کے دن جو سب سے پہلے مسجد میں آیا اللہ حج کا اجر عطا فرماتا ہے، اور جو جمعے کے بعد عصر کے انتظار میں بیٹھا اللہ اس کو عمرے کا اجر عطا فرماتا۔ تو یہ نیکیاں ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ حضرات ذی وقار، آج کا موضوع سخن حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ قالوا ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا،
پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، استقامت اور شجاعت اور بہادری کے علم بردار بن گئے۔ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، تو اللہ ان کے لیے نازل فرماتا ہے آسمان سے ملائکہ کو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، جو آ کر پیغام دیتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، نہ کوئی خوف رکھو نہ کوئی غم رکھو، کیونکہ اللہ پر تم نے بھروسہ کر لیا۔ حضرات ذی وقار ذرا غور کیجئے، بندہ مومن کی عظمت کیا ہے کہ اللہ اس کا رب ہے، اللہ اس کا پروردگار ہے، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں۔ یہ ایک مسلمان کا تعارف ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں فرمایا کنتم خیر امہ، اے مسلمانوں تم سب سے بہترین امت ہو، یہ ہے ہمارا تعارف۔ اور فرمایا تم ایسی امت ہو یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے منع کرتے ہو، یہ ہے تعارف انسان کا۔ اب بتائیے جس انسان کا تعارف یہ ہو مسلمان کا کہ اللہ اس کا رب ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ امتی ہو، تو کیا وہ بندہ پھر در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے؟ کیا وہ پھر اپنے مظلوم ہونے کی داستانیں کیا دنیا داروں کے پاس، دنیا والوں کے پاس بھی رکھتا ہے؟ بھلا وہ کیا در در کی خاک چھانتا پھرتا ہے؟ آج ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ آج ہم چاہتے نہ چاہتے یہ اظہار کروا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ ہی نہیں ہے، ہمارے حالات ہی ماڑے ہیں، بالکل ہم ختم ہو گئے، کنگال ہو گئے، سب سے ماڑے حالات ہی ہمارے ہیں۔ یعنی چاہتے نہ چاہتے ہم در بدر جو ہے اپنے مظلوم ہونے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ حضرات ذی وقار اللہ عز و جل اپنے بندہ مومن کو ہمت، خودداری اور اللہ عزت نفس کا لحاظ رکھنے کا حکم دیتا ہے کہ اے بندہ مومن تیرے پاس خودداری ہونی چاہیے، ڈٹ جانے کا حوصلہ ہونا چاہیے، تیرے پاس ہمت ہونی چاہیے، تیرے پاس آزمائشوں امتحانات کا مقابلہ کرنے کی ہمت طاقت ہونی چاہیے۔ تو اے بندہ مومن تیری تو عظمت یہ ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ دوسری طرف اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں کی شان بیان فرمائی، کن کی؟ صحابہ کی، جو اصحاب صفہ کے صحابہ تھے، جو وہاں تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلی جو یونیورسٹی تھی وہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی بنیاد رکھی، وہ اصحاب صفہ کے صحابہ۔ وہ اس کے بعد ان کے بارے میں اللہ بیان فرمات لا یسألون الناس الحافا، حالانکہ غریب تھے، بے یار و مددگار تھے، ان کا کوئی گھر بھی نہیں تھا، ان کا کوئی رہنے سے، وہ مسجد نبوی میں رہتے تھے، وہیں پڑھتے تھے، وہیں رہتے تھے حضور کی غلامی میں، لیکن اللہ فرماتا ہے وہ اتنے باہمت تھے، اتنے خوددار تھے، اتنے عزت نفس کا لحاظ رکھنے والے تھے کہ لا یسألون الناس الحافا، وہ لپٹ لپٹ کر لوگوں کو سوال نہیں کیا کرتے تھے، چاہے انہیں جتنی بھی مشقت ہوتی، جتنی بھی مشکل ان پر سوار ہوتی، فرمایا لا یسألون الناس الحافا، وہ کبھی سوال نہیں کرتے تھے لپٹ لپٹ کر لوگوں سے، چاہے جتنی بھوک لگی ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے بھوک نے بہت تڑپایا، لیکن فرمایا قسم بخدا میں نے زبان سے کسی کے سامنے اظہار نہیں کیا کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں دروازے پر اچانک باہر آ گیا، سامنے گزرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں نے ان سے کوئی مسئلہ پوچھ دیا، دل میں تو اور بات تھی کہ شاید جان لیں، اظہار نہیں کیا۔ لا یسألون الناس الحافا، اللہ نے ان صحابہ کی عظمت قرآن پاک میں بیان فرمائی، فرمایا یہ خوددار اتنے ہیں کہ سوال نہیں کرتے، کسی سے مانگتے نہیں ہیں۔ آج مسلمان جو ہے وہ ہر وقت ہی سوال کرتا نظر آتا ہے، ہر وقت ہی مانگتا نظر آتا ہے۔ تو ہمیں خوددار بننے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ ایک جو مسلمان طاقتور ہے
اور ایک دوسرا مسلمان ہے لیکن بزدل ہے، کمزور ہے، لاچار ہے۔ حضور فرماتے ہیں جانتے ہو اللہ کے نزدیک جو طاقتور مسلمان ہے، فرمایا وہ بزدل مسلمان کے لحاظ سے اللہ کے ہاں زیادہ عظمت والا ہے، کیونکہ وہ طاقتور ہے، باہمت ہے، جرت والا، عزت نفس کا لحاظ، وہ خوددار ہے، اس کے اندر خودداری پائی جاتی ہے، وہ لوگوں کے سامنے جو ہے اپنی مظلومیت ظاہر نہیں کرتا۔ حضور فرماتے اللہ کے ہاں عظمت والا ہے۔ اس دل کو یہ نہیں کہا کہ وہ مسلمان نہیں، فرمایا مسلمان ہے، کمزور ہے، مسلمان ہے، لیکن فرمایا اللہ کے ہاں عظمت والا وہ طاقتور مسلمان ہے، طاقتور مسلمان ہے۔ تو حضرات ذی وقار غور کیجیے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق آئے، میں نے کوئی مسئلہ پوچھ لیا، انہوں نے مسئلے کا جواب دیا، چل دیے۔ کہتے ہیں دل میں تو کوئی اور بات تھی۔ پھر کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق آئے، حضرت ابو بکر صدیق کو بھی میں نے اسی طرح کوئی مسئلہ پوچھا، دل میں کوئی اور بات تھی۔ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے میرے مسئلے کا جواب دیا، وہ بھی چل دیے۔ کہتے ہیں میری بات نہ بنی، لیکن میں نے سوال کسی سے نہیں کیا، کیونکہ میں غلام تھا حضرت محمد مصطفیٰ کا، کیونکہ میں نے تربیت پائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اتنے میں کہتے ہیں قربان جاؤں دل و نگاہ کے مرشد اولین حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جلوہ گر ہوئے۔ حضور نے جب میرے چہرے کو دیکھا تو حضور فرمانے لگے ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ ابو ہریرہ قربان جاؤ، محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت پر میرے آقا خود فرمانے لگے ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ یا رسول اللہ جی ہاں۔ فرمایا آؤ، گھر میں سے ایک پیالہ دودھ کا ملا، حضور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سارے صحابہ کو اکٹھا کرو، فرمایا 70 صحابہ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ بسم اللہ پڑھ کر پہلے سے شروع کر دو اور دینا شروع کر دو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بڑا حیران، پیاسا میں تھا، بھوک مجھے لگی تھی، حضور فرماتے ہیں اوروں کو دو، اوروں کو پلاؤ۔ یہ اپنے پر دوسرے کو ترجیح دینے کی یہ فضیلت ہے۔ میرے آقا گویا کہ یہ بھی سکھا رہے ابو ہریرہ مانا کہ تمہیں بھوک زیادہ لگی ہے، مانا کہ پیاس زیادہ لگی ہے، لیکن اپنے اوپر پہلے دوسرے مسلمان کو ترجیح دینی ہے۔ کہتے ہیں ایک کو پلایا، دو کو، تیسرے کو، کہتے ہیں کبھی میں پیالے کو دیکھوں کبھی اس کے طرف دیکھوں، فرمایا ہر ایک نے جی بھر کر پیا، لیکن قسم بخدا جب میں نے سب کو پیالہ وہ دودھ کا پلا لیا، فرمایا کہ ایک اس میں قطرہ بھی کم نہیں ہوا تھا، فرمایا دودھ اسی طرح جاری و ساری تھا۔ کہتے ہیں پھر میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو۔ کہتے ہیں پھر میں نے نوش کرنا شروع کیا، کہتے ہیں میں نے پیا، حضور نے فرمایا اور پیو، کہتے ہیں میں نے اور پیا، حضور نے فرمایا اور پیو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے گلے تک جو ہے وہ جو ہے دودھ تھا، سارا دودھ ہی دودھ تھا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اب اور جو ہے اس میں ہمت نہیں ہے، یا رسول اللہ میں جی بھر کر میں نے پی لیا۔ میرے آقا نے پھر وہ لیا، اب میرے آقا وہ نوچ کرتے ہیں، اب قربان جاؤ۔ حضور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کیا ہے؟ آج جھوٹا جو ہے، آج مالک کہتا ہے پہلے میں پیوں گا، تو نوکر ہے، ڈرائیور ہے، تو میرا جھوٹا پیے گا، لیکن قسم بخدا یہ سیرت ہے محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ پہلے غلاموں کو دیتے ہیں، پہلے اپنے صحابہ کو دیتے ہیں۔ 70 صحابہ کا جھوٹا میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پی رہے ہیں۔ یہ ہے عظمت میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی، اور یہ ہے سیرت میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ آج ہم دوسرے مسلمان کا جھوٹا جو ہے وہ پینا، وہ اپنے لیے گویا کہ وہ شان کی توقیر سمجھتے ہیں، شان کو یعنی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے حقارت ہے۔ تو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب وہ پیالہ نوش کیا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر وہ پیالہ میرے آقا نے اس کو ختم فرمایا۔ تو یہ صحابہ کی عظمت ہے، خودداری تھی، وہ عزت نفس کا لحاظ کیا۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ان کی عظمت کو بیان فرمایا۔ تو خودداری جس انسان کے اندر پائی جاتی ہے، جو عزت نفس کا لحاظ رکھتا ہے، وہ در بدر جو ہے وہ سوالات نہیں کرتا پھرتا، بلکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توکل کرتا ہے، بھروسہ اللہ کی ذات، چاہے جتنے بھی طوفان مشکلات کے آ جائیں وہ کبھی
اللہ عز و جل کی بارگاہ سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم بھروسہ دنیا والوں پر تو رکھتے ہیں لیکن اللہ پر نہیں رکھتے، اسی لیے پھر ہم جو ہے وہ مشکلات سے ہمیشہ جو ہے وہ دو چار ہوتے رہتے ہیں، مشکلات سے نکلنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، قرآن پاک میں اللہ نے ایک اور مقام پر اللہ نے حضرت لقمان حکیم کی اپنے بیٹے کو نصیحت بیان فرمائی۔ فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، یہ اولاد کی تربیت کی جا رہی ہے۔ کاش کہ ہم نے حضرت لقمان حکیم کی نصیحتیں اپنی اولاد کو پڑھائی ہوتی ہیں، لیکن ہم تو قرآن کو اٹھاتے نہیں ہیں، صاحب تلاوت کرنے کی ہمیں توفیق ہی نہیں ہے، ترجمہ تو بعد کی بات ہے، تفسیر تو بعد کی بات ہے، ہمیں تو قرآن پڑھنے کی ہی، الفاظ پڑھنے کی ہی ہمیں توفیق نہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، مصروف اتنے ہیں صاحب، کیا کریں؟ 24 گھنٹے جو ہے وہ ٹاک شاک جاری ہیں، سوشل میڈیا جو ہے وہ جتنے بھی فضولیات ہیں وہ ہم دیکھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کی ہم میں ہمت نہیں، قرآن پڑھنے کی ہم میں جرت نہیں، قرآن سمجھنے کی ہم میں جرت نہیں ہے۔ ہم بندہ مومن ہیں، ہم مسلمان، تعارف ہمارا یہ ہے رسول اللہ کے غلام ہی ہم ہوتے ہیں اور کوئی ہے ہی نہیں، جنتی بھی ہم ہوتے ہیں، یہ ہے ہمارا تعارف، جو ہم خود اپنے میاں مٹھو بنے ہوئے ہیں، خود اپنی تعریف خود ہی کرتے جا رہے ہیں۔ کیا دوسروں نے تسلیم کیا کہ تم مسلمان ہوتے ہو؟ کیا ان کو ہمارے کردار کا پتہ نہیں ہے کہ ہم ظاہر میں کیا ہیں، باطن میں کیا ہیں؟ بظاہر ہم کیا کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن اندر میں جو چیز ہوتی ہے وہ 50% بھی خالص نہیں ہوتی، اور باہر لکھا ہوتا ہے 100% خالص۔ تو حضرات ذی وقار غور کیجیے، یا بنیا، حضرت لقمان حکیم آپ فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو، اے میرے پیارے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم رکھنا، نماز قائم رکھنا۔ آج تو باپ کی ہمت ہی نہیں ہوتی آج بیٹوں کو کہہ سکے، وہ الٹا خود جواب دیتے ہیں، بیٹے ابا جان آپ تو پڑھ لیں۔ آج باپ ہی جب مسجد میں نہ آئے، آئیڈیل تو باپ تھا نا، تو وہ باپ کس منہ سے کہے گا بیٹے کو کہ بیٹا جاؤ نماز تو پڑھو نا؟ تو حضرات ذی وقار، یا بنیا اقیم الصلاۃ، ذرا غور کیجئے، قرآن میں اللہ نے نصیحت بیان فرمائی، اے میرے پیارے بیٹے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم دیا کر۔ یعنی تو نماز کے لیے آ رہا تھا، دوسرے مسلمان ٹھہرے تو دعوت تو دے دے نا، نیکی کا حکم تو دے دے نا۔ کسی کو کوئی برائی کرتے ہوئے دیکھا تو وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روک دے، تو روک دے جتنی تیری ہمت ہے۔ اگر تو روک سکتا ہے ہاتھ سے روک دے، اگر زبان سے روک سکتا ہے زبان سے روک دے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے منع کر، برائی سے منع کر۔ کتنی نصیحتیں ہوگی؟ 3 نصیحتیں۔ پہلی نصیحت نماز، دوسری نصیحت نیکی کا حکم، تیسری نصیحت برائی سے منع کرنا، اور چوتھی نصیحت کیا فرمائی؟ فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اللہ کے راستے میں جتنی آزمائشیں آئیں تو ان پر صبر کرنا ہے، ڈگمگانا نہیں، ڈرنا نہیں، ڈٹ جانا ہے۔ اللہ عز و جل کی طرف جو مصیبتیں آئیں، جو آزمائشیں آئیں، تکالیف آئیں تو پھر ڈٹ جانا ہے، صبر کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ فرماتے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ صاحب تنگی ہے، آسانی بھی ساتھ ہی کھڑی ہے۔ اللہ عز و جل تجھے آسانی سے بھی ہمکنار فرما دے گا۔ تو فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اے میرے بیٹے جتنی بھی مصیبتیں آئیں ان پر صبر کرنا ہے۔ تو اے حضرت انسان ذرا غور کر، اللہ عز و جل ہمیں حکم دیتا ہے کہ مصیبتیں آئیں، تکالیف، مہنگائی کا طوفان ہے، مانا ہے، لیکن وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، صبر کرو، اللہ عز و جل کی بارگاہ سے توفیق مانگو، میرے رب سے مانگو۔ کیا ہم نے اللہ کی بارگاہ میں استغفار بھی کیا؟ کیا ہم نے توبہ بھی کی؟ یہ ہمارے اپنے اعمال کی شامت نہیں تو اور کیا ہے؟ مجھے بتائیے تو صحیح نا۔ یہ جب ظالم حکمران جب مسلط ہو جاتا ہے تو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ عوام کی وہ اعمال ہوتے ہیں جس کا نتیجہ وہ حکمران ہوتے ہیں۔
جو حکمران ہوتے ہیں فرمایا وہ اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہوتے ہیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارے اپنے اعمال کی شامت ہے۔ وہ جب حجاج یوسف سے جب کہا گیا کہ تو اتنا ظالم ہے، کچھ مہربانی کر، کیوں ظلم کرتا ہے؟ تو اس نے کہا تم ابو ذر جیسے رعایا بن جاؤ تو میں عمر جیسا انسان بن جاؤں گا۔ ارے تم جیسی عوام جو ہے تمہیں سمجھانا بھی تو اسی طرح ہوتا ہے نا۔ جب تم جو ہے اتنے ڈھیٹ انسان بن چکے ہو تو حضرات ذی وقار عوام کو بھی تو چاہیے نا۔ تو ہم جو ہے ہم ذرا دیکھیں تو صحیح نا، اپنے گریبان میں جھانکیں تو صحیح نا، ہمارا کردار کتنی حد تک صاف ہے؟ کیا ہم نے اپنی حد تک جو ہے وہ کوئی بھلائی کرنے کی کوشش کی ہے؟ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ آج دوسروں پر تو ہم جو ہے وہ اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ صاحب جو تیرا کام تھا تو نے اپنا کام کیا؟ تیرا جو کام تھا حلال روزی کمانا، حلال کھانا، حلال بچوں کو کھلانا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اللہ کے حکم کی پابندی کرنا، تو کیا اس پر تو پورا اتر رہا ہے؟ پھر اس کے بعد تو شکایت کر، پھر شکایت کرنا بنتا تھا۔ تو حضرات ذی وقار وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، حضرت لقمان فرماتے ہیں اے میرے بیٹا، اللہ عز و جل کی طرف سے جو مصیبتیں آئیں، آفتیں آئیں، تکالیف آئیں تو اللہ عز و جل کی بارگاہ سے صبر کی توفیق مانگنا۔ اب ذرا بتائیے حضرت امام حسین علیہ السلام جو میدان کربلا میں آپ کا واقعہ پیش آیا، میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو اس کا علم تھا، میرے آقا جانتے تھے، میرے آقا نے حضرت فاطمہ الزہرا کو بھی بتلا دیا تھا، میرے آقا نے تو وہ مٹی بھی دے دی تھی کہ جہاں میرے حسین کا قتل ہوگا وہ مقتل حسین کی وہ مٹی بھی ام سلمہ کو دے دی تھی حضور نے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے آئے تھے، تو اگر میرے آقا چاہتے اللہ کی بارگاہ میں دعا نہ کر دیتے، لیکن میرے آقا نے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ کہ مالک یہ امتحان ٹال دے، یہ آزمائش ٹال دے۔ لیکن قسم بخدا میرے نبی نے یہ دعا نہیں کی۔ جب دعا کی میرے آقا حضرت امام حسین کے لیے کیا دعا فرماتے؟ اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے میرے مالک مانا میرے حسین پر آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے، لیکن اے میرے مالک اس آزمائش میں میرے حسین کو صبر عطا فرمانا، میرے حسین کو اجرت۔ یہ میرے آقا خودداری کا حکم دے رہے، یہ میرے آقا جو ہے عزت اور باہمت اور جرت اور بہادری کا حضرت امام حسین علیہ السلام کو یہ تربیت دے رہے ہیں۔ تو حضرات ذی وقار ذرا غور کیجئے، اللہ عز و جل نے بندہ مومن کو کیا عظمت عطا فرمائی۔ آج ہم نے اپنی عظمت کو دیکھا ہی نہیں، اللہ نے ہمیں کیا کیا عظمتیں عطا فرمائی۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، غور سے سماعت کیجئے گا۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے جب زمین کو بنایا نا، یہ زمین حرکت میں آ گئی، یہ ہلنے لگ گئی، اپنی جگہ پر قابو پہ نہیں تھی، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو حضور فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے زمین کو قابو رکھنے کے لیے اللہ نے پہاڑ نصب کیے۔ یہ میخیں تھیں، میخیں، پہاڑوں کو میخوں کی طور پر اللہ عز و جل نے نصب کر دیا۔ تو فرمایا زمین جو ہے وہ اپنی جگہ پر قابو میں آ گئی۔ تو فرشتے عرض کرنے لگے اللہ کی بارگاہ میں، مالک تیری اس دنیا میں، اس کائنات میں کیا سب سے طاقتور چیز جو ہے یہ پہاڑ ہیں؟ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ طاقتور نہیں۔ تو مالک کیا؟ تو اللہ فرماتا ہے پہاڑ سے طاقتور میں نے لوہے کو پیدا فرمایا۔ تو فرشتے عرض کرنے لگے مالک یہی لوہا یہ طاقتور چیز ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے بیان فرماتے، فرشتے عرض کرتے مالک کیا پھر یہ لوہا طاقتور ہوا؟ اللہ فرماتے نہیں، لوہا طاقتور نہیں، لوہے سے بڑھ کر میں نے آگ کو طاقت عطا فرمائی ہے۔ تو فرشتے عرض کرنے لگے مالک پھر یہ آگ طاقتور چیز ہوئی؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، یہ آگ نہیں بلکہ پانی جو ہے اس آگ کو بھی مٹا دیتا ہے، اس کو بجھا دیتا ہے۔ تو مالک کیا پھر یہ پانی طاقتور ہوا؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، پانی سے بڑھ کر میں نے ہوا کو عظمت عطا فرمائی، یہ ہوا پانی کے رخ بھی تبدیل کر دیتی ہے۔
تو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، پہاڑ بھی طاقتور نہیں، لوہا بھی طاقتور نہیں، آگ بھی طاقتور نہیں، ہوا پانی بھی طاقتور نہیں، ہوا بھی طاقتور نہیں، تو یا رسول اللہ کون سی چیز طاقتور ہے؟ جب ہوا پر بات آئی نا تو صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کیا ہوا طاقتور ہوئی؟ حضور فرماتے ہیں نہیں۔ یا رسول اللہ پھر کیا طاقتور ہے؟ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کے ہاں اس دنیا میں، اس کائنات، اے بندہ مومن اپنی عظمت کو پہچان، اللہ کے ہاں فرمایا اس کائنات میں ان سب چیزوں سے بڑھ کر وہ بندہ مومن مقبول ہے جو فرمایا ایک ہاتھ سے صدقہ کرے اور دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ فرمایا وہ بندہ مومن جو ہے وہ اللہ کا نیک بندہ جو نیکی کرے، اس طرح دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں کو بھی خبر نہ ہو۔ لیکن آج تو پھر ہم چرچا کرتے ہیں نا، وہ نیکی کر اخبار میں ڈال، پہلے بزرگ کہتے تھے نیکی کر اخبار میں نہ دریا میں ڈال، لیکن آج جو ہے نیکی کر اخبار میں ڈال، اشتہار، اور بتا کہ سیٹھ صاحب نے، چودھری صاحب نے اتنی بڑی سخاوت کر ڈالی۔ حضور فرماتے بندہ مومن وہ عظمت والا ہے اللہ کے ہاں جو اس طرح صدقہ کرتا ہے، ایک ہاتھ سے دیتا ہے دوسرے کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ تو حضرات ذی وقار اللہ عز و جل نے یہ بندہ مومن کو یہ عظمت، یہ رفعت عطا فرمائی۔ تو اللہ کے نبی نے اپنے غلاموں کو ہمیشہ عزت نفس کا لحاظ کرنے کا، خوددار بننے کا، باہمت بننے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ اور اقبال نے کیا خوب شکوہ کیا، اقبال نے کہا شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ مالک سبق تو تھا شاہین بننے کا، یہ آج خداوندان مکتب کیا ہیں؟ یہ آج استاد بھی بچے کو درس نہیں دیتا، یہ آج والد بھی اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو یہ تربیت نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ بیٹا کما لے، پڑھ لے، کمائے گا، اچھی گاڑی آئے گی، اچھا بنگلہ ملے گا، اچھی زندگی گزرے گی۔ اقبال کہتا ہے شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق شاہین، ارے اس کو تو سبق دینا تھا شاہین کا، ارے تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، ارے تو نے تو ملکوں کو فتح کرنا تھا، ارے اے انسان تو نے اس کائنات کو فتح کرنا ہے، لیکن آج سبق شاہین اور بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا، یہ اسی زمین پر رینگنے کا سبق دیتے ہیں۔ اے میرے مالک مجھے شکایت ہے، مجھے شکوہ ہے۔ حضرات ذی وقار اللہ عز و جل اپنے بندہ مومن کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اپنے غلام کو باہمت بننے کا حکم دیتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، یا رسول اللہ مجھے کچھ دیجئے، میرے پاس کچھ نہیں۔ اب حضور کی بارگاہ میں جو بھی آیا حضور نے نوازا، حضور نے نوازا، لیکن قربان جائیے میرے آقا کس طرح خوددار بننے کا درس دیتے، تربیت کرتے۔ وہ صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھے دیجئے، فرمایا تیرے گھر میں کچھ بھی نہیں؟ یا رسول اللہ قسم لے لیجئے، میرے گھر میں ایک پیالہ ہے اور ایک کمبل ہے، میرے بچے بھی ہیں، گھر والے بھی ہیں، لیکن ایک پیالہ اور ایک کمبل کے سوا میرا اور کوئی سرمایہ نہیں۔ بتائیے تو صحیح، آج کوئی اتنا بھی غریب ہے کہ جس کی کل جمع پونجی صرف ایک پیالہ اور ایک کمبل ہو؟ لیکن قربان جائیے یہ صحابہ تھے، یہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کی ذات پر توکل کس طرح کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، حضور نے فرمایا بتاؤ کیا کچھ ہے؟ یا رسول اللہ ایک پیالہ، ایک کمبل، فرمایا جاؤ لے آؤ۔ وہ لے آیا، حضور نے بولی لگائی، فرمایا میں اس کو بیچتا ہوں، کون لیتا؟ ایک نے عرض کی یا رسول اللہ 1 دینار، ایک نے کہا یا رسول اللہ 2 دینار، حضور نے 2 دینار والے کو سودا دے دیا۔ 2 دینار لیے، حضور نے فرمایا یہ لو، یہ 2 دینار، 1 دینار کی روٹی لے جاؤ گھر والوں کے لیے اور 1 دینار کا کلہاڑا لے آؤ، جاؤ کلہاڑا لے آؤ۔ بازار سے گئے، کلہاڑا لائے، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ قسم بخدا میرے آقا نے اس کلہاڑے کو دستہ جو ہے میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے بنا دیا، میرے آقا نے اس کو دستہ بنا کر دیا۔ فرمایا یہ کلہاڑا لو اور جنگل میں نکل جاؤ۔ فرمایا 15 دن تک مجھے نظر نہ آنا، 15 دن تک جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹو، خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ، خود بھی پیو دوسروں کو بھی پلاؤ۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خودداری کا درس دیتے ہیں۔ وہ غلام گئے، وہ صحابی گئے، 15 حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں 15 دن بعد وہ آئے، وہ لوٹے۔ جب لوٹے نا تو خوشحال تھے، جب حضور کی بارگاہ میں آئے مسکراتے ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا بتاؤ کیا حالات ہیں؟
یا رسول اللہ گھر میں پہلے ایک برتن تھا، پیالہ تھا، آپ نے وہ کرم فرمایا، وہ خودداری کا درس دیا، یا رسول اللہ گھر میں سب برتن بن گئے، یا رسول اللہ سب سامان ہو گیا، یا رسول اللہ اب خود بھی کھاتا ہوں۔ اور یا رسول حضرت امام جلال الدین سیوطی نے در منصور میں یہ کلمات بھی لکھے ہیں کہ اس صحابی نے 10 دینار اپنی جیب سے نکالے اور حضور کی بارگاہ میں پیش کیے، یا رسول اللہ یہ 10 دینار رکھیے، وہ اصحاب صفہ کے جو میرے دوست صحابہ ہیں یہ ان کے لیے خرچہ ہے۔ اب یعنی جب کما کر آئے تو خود بھی کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں۔ میرے آقا نے اپنے بندہ مومن کو خوددار بننے کا حکم دیا ہے۔ آئین جواں مرداں، آئین جواں مرداں، خودداریو بے باکی، فرمایا اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، فرمایا اللہ کے جو شیر ہوتے ہیں نا وہ پھر بے باک ہوتے ہیں، نڈر ہوتے ہیں، وہ خوددار ہوتے ہیں۔ تو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائے برکت دی اور وہ رخصت ہوئے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، یہ ہے ہماری مثال، ذرا غور کیجئے۔ ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا حضرت میرا مسئلہ حل ہو گیا، حضرت میرا راز جو ہے وہ میرے سامنے آیا ہو گیا۔ کہا کیا راز تھا، کیا مسئلہ تمہارا حل ہو گیا؟ وہ کہنے لگا حضرت ایسے ہی میں محنت کرتا ہوں، ایسے ہی مشقت کرتا ہوں، آج میں جنگل میں گیا تو میں نے کیا دیکھا، ایک شیر ہے وہ شکار کرتا ہے، شکار وہ کھاتا ہے، پھر آدھا شکار وہ لے کر پہاڑ کی بلندی پر جاتا ہے، میں اس کے پیچھے پیچھے ہوں، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اندھی لومڑی ہے، وہ آدھا شکار جو ہے وہ شیر اس اندھی لومڑی کے پاس رکھ دیتا ہے، وہ لومڑی جو ہے وہ شکار کھاتی ہے۔ حضرت میرا مسئلہ حل ہو گیا، آج کے بعد کوئی محنت نہیں کریں گے، اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ دے گا۔ اللہ جب لومڑی کو دے رہا ہے، میں تو اشرف المخلوقات ہوں، میں تو حضرت انسان ہوں، میں تو اس جانور سے بڑھ کر اللہ کے ہاں میں درجہ رکھتا ہوں۔ حضرت حسن بصری مسکرانے لگے، فرمایا تیرے مسئلے کا یہ جواب نہیں ہے، فرمایا تیرے سامنے 2 کریکٹر تھے، 2 کردار تھے، ایک تھا شیر اور ایک تھی لومڑی، تو نے یہ ارادہ کر لیا میں لومڑی بنتا ہوں، ارے تو نے شیر بننے کا ارادہ کیوں نہیں کیا؟ ارے تو اللہ کا بندہ ہے، تجھے چاہیے تو شیر بن، خود بھی کھا دوسرے کو بھی کھلا۔ تو یہ بندہ مومن کی عظمت ہے۔ اللہ عز و جل نے حضرت انسان کو خوددار بننے کا، اللہ عز و جل نے حضرت انسان کو باہمت جتنی بھی مشکلات آئیں اللہ سے توفیق طلب مانگو، اللہ سے یہ توفیق مانگو، میرے مالک میرے ان مشکل حالات میں میرا تو سہارا ہے، تیرے سوا کوئی سہارا نہیں۔ حضور یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے میرے مالک مجھے بزدلی سے بچا، یہ تلقین امت کے لیے تھا، امت کو درس دینے کے لیے، اے میرے مالک مجھے بزدل ہونے سے بچا، اے میرے مالک مجھے کمزور ہونے سے بچا لے، اے میرے مالک مجھے بڑھاپے میں محتاجی سے بچا لے، اے میرے مالک میرے اوپر ہمیشہ اپنی کرم نوازی فرما۔ یہ ہے درس حضرت انسان کو کہ ہمیشہ باہمت رہنا ہے، ہمیشہ اپنے جتنے بھی حالات جو مشکل آ جائیں ان میں ڈٹ جانا ہے، اللہ کی ذات پر توکل رکھنا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، فرمایا وہ جو لوگ کہتے ہیں قالوا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اللہ پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں، فرمایا ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ جاتے ہیں، پھر وہ باہمت ہو جاتے ہیں، پھر وہ خوددار ہو جاتے ہیں، پھر وہ عزت نفس کا خیال رکھتے ہیں، دوسرے کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ ملائکہ کے ذریعے ان کے ساتھ تعاون فرماتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، اور وہ ملائکہ خوشخبری دیتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خبردار آج کے بعد نہ کوئی خوف رکھنا ہے نہ کوئی ڈر رکھنا ہے، اللہ تمہارا مددگار ہے۔ جو لوگ حالات میں مرنے کی دعا کرتے ہیں، ہم نے ان حالات میں جینے کی دعا مانگی ہے۔ حضرات ذی وقار حضرت انسان کو اللہ کی بارگاہ میں توکل کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ حضور نے فرمایا کاش کہ یہ انسان اللہ پر اتنا بھروسہ کر لے، اللہ پر اتنا اعتماد کر لے جتنا پرندے کرتے ہیں، اللہ روزی اتنا دے گا، اتنا رزق عطا فرمائے گا، فرمایا اس کے قابو نہیں ہوگی۔ اللہ اپنی ذات پر توکل کرنے والا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔